ایران اسرائیل جنگ بندی کے پیچھے بھی ورتی ہے محسن نقوی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کے ہمراہ محرم الحرام کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ تمام علماء کرام کی آمد پر شکر گزار ہوں۔ قیام امن میں علماء کرام نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین سب کے ہیں۔ محرم الحرام میں مذہبی ہم آہنگی کا فروغ انتہائی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ میں بھارت کے کسی سویلین کو نقصان ہو۔ ہمارا ایک میزائل بھارت کے آئل ڈپو میں لگا اور سویلین آبادی بچ گئی۔ فیلڈ مارشل کو جنگ میں کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ بھارت نے 4 گنا زیادہ نقصان بھگتا۔ اللہ کی نصرت سے بھارت کے خلاف جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ ہم جنگ میں جیت کے بعد یوم آزادی 4 گنا زیادہ منا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جن علاقوں میں دہشت گردی زیادہ ہے وہاں علماء سے بات چیت کرنا ضروری ہے۔ مقامی لوگوں کی مدد کے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر میں وزیر اعظم کا اہم کردار ہے۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کے پیچھے بھی ورتی ہے۔ کے پی حکومت کا تختہ الٹنے کی خبریں۔ وزیر اعظم کی گورنر فیصل کریم اور ایمل ولی سے ملاقاتیں۔ بدھ کو وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات ہوئی، جس میں وزیر اعظم کو دریائے سوات میں پیش آنے والے واقعے پر بریفنگ دی گئی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر امیر مقام رانا مبشر اقبال، رانا ثناء اللہ، عبدالرحمان کانجو بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ اداروں کو سوات جیسے واقعات کے تدارک کے لیے استعداد کار کی ہدایت کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم اور گورنر کے پی کے کی ملاقات میں مجموعی ملکی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس ایک رکن بھی زیادہ ہوا تو خیبر پختونخوا حکومت تبدیل کرنا اس کا حق ہے، اس میں سازش کی کوئی بات نہیں۔ گورنر کے پی کے نے کہا کہ مخصوص نشستوں کی بحالی کے بعد نئی صورتحال پر بھی وزیر اعظم سے بات ہوئی۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف سازش کے لیے ان کے اپنے لوگ ہی کافی ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے عوامی نیشنل پارٹی کے صدر ایمل ولی خان کی ملاقات بھی ہوئی۔ تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دینے میں سب سے آگے، 545 ارب کا تاریخی ٹیکس ادا کیا۔ تفصیلات کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مالی سال 2024-25 کے دوران تنخواہ دار طبقے سے 545 ارب روپے کی تاریخی رقم انکم ٹیکس کی مد میں وصول کی۔ اس طرح وہ براہ راست ٹیکسوں کے لحاظ سے دیگر تمام شعبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ حصہ ڈالنے والے بن گئے ہیں۔ برآمد کنندگان نے صرف 180 ارب اور تاجروں نے 62 ارب روپے کی ادائیگی کی۔ صرف تنخواہ دار طبقے کی انکم ٹیکس میں شراکت برآمد کنندگان سے 300% اور سیاسی طور پر 62 تاجروں سے 500% زیادہ رہی۔ برآمد کنندگان نے ڈالرز میں آمدنی حاصل کرنے کے باوجود صرف 180 ارب روپے کا ٹیکس ادا کیا، جبکہ تاجروں نے، جو ہر سیاسی جماعت سے جڑے سمجھے جاتے ہیں، انکم ٹیکس آرڈیننس کی دفعہ 236 جی اور 236 ایچ کے تحت محض 62 ارب روپے کی ادائیگی کی۔ اعلیٰ حکام کے مطابق مجموعی طور پر تنخواہ دار طبقے نے گزشتہ مالی سال میں برآمد کنندگان اور تاجروں کی مشترکہ ادائیگی سے دوگنا زیادہ انکم ٹیکس ادا کیا۔ سوات واقعے میں مختلف محکموں کی کوتاہی سامنے آ گئی۔ چیئرمین انسپیکشن ٹیم کا عدالت میں اعتراف۔ پشاور ہائی کورٹ میں سانحہ سوات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس دوران متعلقہ افسران نے عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت چیئرمین انسپیکشن ٹیم سانحہ سوات نے عدالت کو بتایا کہ دریائے سوات واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، جس میں مختلف محکموں کی کوتاہی سامنے آئی ہے۔ اس پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ غفلت برتنے والوں کا تعین جلد کیا جائے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے عدالت میں موجود کمشنر ہزارہ سے سوال کیا کہ ہزارہ میں سیاحوں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں کیا انتظامات ہیں۔ اس پر کمشنر ہزارہ نے کہا کہ دفعہ 144 نافذ ہے، تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ نتھیا گلی اسپتال میں اضافی عملہ تعینات کیا ہے۔ عدالت نے ہدایت کی کہ ڈرونز کو ٹیسٹ کریں، آزمائشی مشق کریں، دیکھیں کتنی دیر میں ایمرجنسی میں پہنچ سکتے ہیں، کہیں عین وقت پر ناکام نہ ہوں۔ چیف جسٹس نے مزید ہدایت کی ہے کہ سیاحوں کو محفوظ ماحول اور سیکیورٹی فراہم کریں۔ اس پر آر پی او ہزارہ نے کہا کہ پولیس اور ریسکیو آپس میں کوارڈینیشن میں ہیں۔ کراچی میں رواں ماہ بارش کے 2 سے 3 سپیل کی پیشن گوئی۔ کراچی میٹرولوجسٹ انجم نذیر نے رواں ماہ کی کراچی میں بارش کے 2 سے 3 سپیل کی پیشن گوئی کی ہے۔ انجم نذیر نے کہا کہ 9 سے 11 جولائی کے دوران کراچی میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جولائی کے وسط سے کراچی میں بارش کے 2 سے 3 سلسلے آ سکتے ہیں اور سندھ کے بھی کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ میٹرولوجسٹ کے مطابق مونسون بارشیں اس وقت ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ پنجاب کے بالائی اور شمال مشرقی علاقوں میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے، جبکہ چراٹ میں 24 گھنٹے کے دوران 92 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس وقت ملک میں کہیں بھی کلاؤڈ برسٹ کی صورتحال نہیں ہے۔
PSL 10 میں ویورشپ کا نیا ریکارڈ، تعداد اربوں تک پہنچ گئی۔ پاکستان سپر لیگ کی انتظامیہ پھر سے ایکشن میں آ گئی۔ CEO سلمان نصیر کی زیر قیادت اسٹیک ہولڈرز سے لاہور میں ملاقات کی، جس میں فرنچائز اسپانسرز اور کمرشل پارٹنرز شریک ہوئے۔ بورڈ نے PSL کی 10 سالہ ترقی کا ڈیٹا پیش کیا۔ 9ویں اور 10ویں ایڈیشن کے اعداد و شمار کا موازنہ بھی کیا گیا۔ اجلاس میں پیش کردہ شماریات کے مطابق پاکستان سپر لیگ روز بروز مقبولیت کی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ 9ویں ایڈیشن کو پاکستان میں 455 ملین ناظرین میسر آئے، جبکہ رواں برس منعقدہ 10ویں ایڈیشن میں یہ تعداد بڑھ کر 3.4 بلین یعنی کہ 3 ارب 40 کروڑ تک جا پہنچی۔ لائیو سٹریمنگ میں 647.25% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان میں لائیو سٹریمنگ پلیٹ فارمز کے ذریعے مجموعی طور پر 48.5 بلین منٹس تک میچز دیکھے گئے۔